اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کیسے ہیں میرے سامعین ناظرین؟ ایکچولی آج جو میری ویڈیو ہے وہ تقریباً چوتھی ہے، اور میں نے آپ سے ماضی میں بولا تھا اگر آپ میری تیسری ویڈیو نکالیں گے نا تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے نیکیوں کا اکاؤنٹ اکٹھا کرنا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے یہ بھی بولا تھا کہ یہ اتنا مطلب کہ لمبا ٹاپک ہے، میں اس پہ 20 ویڈیو بھی بناؤں تو کم ہے، لیکن ہم نے اس کو آسان اس طرح کیا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اتنے اچھے اچھے کام کریں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی نیکیاں ہوتی ہیں۔ تو کم از کم وہ والی نیکیاں جن کی آپ کی نظر میں کوئی کاسٹ ہی نہیں ہے، پہلے تو ان کو جلدی جلدی کلیکٹ کریں گے، اس کے بعد کوئی فزیکل یا کوئی عبادت وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلے گی۔ تو میرا سب سے پہلا جو مطلب پریفر تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں اپنے جو سامنے والا بندہ ہے نا، ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بھابھی ہے، ایک گھر کے رشتوں کی بات کر رہی ہوں، جو بھی ہے، ہم نے پہلے ان کو خوش رکھنا ہے۔ یہ بھی بتایا تھا، پھر ریپیٹ کر رہی ہوں کہ صبح ہم اٹھے اور شام اب تک ہم نے ایک ڈے گزارنا ہے۔ کیسا گزارا؟ نیگیٹو گزارا، پازیٹیو گزارا، یہ تو آپ سوتے وقت دیکھو گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ابتدا میں سب سے پہلے جب اٹھنا ہے تو ارادہ کرنا ہے اور دعا بھی مانگنے کہ اے اللہ پاک آج کا دن میرا اچھا گزارنا، لوگوں کی خدمت میں گزارنا، پازیٹیو گزارنا، تاکہ میرے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ وہ اس لیے اللہ کا جو گھر ہے نا وہ خانہ کعبہ نہیں ہے، اللہ کا گھر کوئی عرش نہیں ہے، اللہ کا گھر ہمارا دل ہے۔ اور ایک اور بڑی مزے کی بات کہ وہ انسان کے دلوں کو چیک کرتا ہے، اگر دل میں تو ہوتے ہی اندھیرا ہے، تو وہ جب ہم اللہ سے جڑ جاتے ہیں کسی وسیلے سے تو اس دل میں ایک نور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ دل پر نور ہو جاتا ہے، جیسا کہ صوفیہ کرام کا ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے ہمارے نبی پاک کا ہے، اولیاء کرام کا ہے، صحابہ کرام کا ہے، کتب مجدد ابدال جتنے بھی اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، ان کا دل اللہ کی نور سے منور ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ روشن ضمیر ہوتے ہیں۔ آج بھی ماضی سے لے کے اب جب سے دنیا بنی ہے تقریباً، چلیں حضرت ہم اپنے نبی سے ہی لیتے ہیں، وہاں سے لے کے آج 14-15 صدیاں گزر گئی ہیں، تو جن لوگوں نے ان ولیوں کو اپنے زمانے میں اگر کوئی تکلیف دی، جیل میں ڈالا، 12 اماموں کو، صوفیہ کرام کو، ان کسی کو زہر دیا، کسی کو قتل کیا، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، تو رب کعبہ کی قسم وہ لوگ تو ان کی قبروں کا بھی نہیں پتا، لیکن ان کے قبروں پہ دیے روشن ہیں۔ قبر تو خیر کہنا ہی نہیں چاہیے، ان کا وہ آشیانہ بھی ہے، آستانہ بھی ہے۔ جو ہمارے بزرگ ہیں، بات ہو رہی تھی نیکیاں کلیکٹ کرنے کی، تو مجھے ان کی مثال اس لیے دینی پڑی کہ ہم نے اپنے دل کو اللہ کے نور سے منور کرنا ہے، جس طرح کے انبیاء علیہ السلام کا اور صوفیہ کرام کا، اولیاء کرام کا ہوتا ہے۔ اب وہ اور ایک سٹوری ہے صوفیزم، میں نے آپ کو اسی دنیا میں رہ کے آپ کے دل کو منور کرنے کی وہ ایک ماچس کہہ لیں، موم بتی کہہ لیں، یا کوئی بلب کہہ لیں، ایسی روشنی دینی ہے جس سے آپ کا دل روشن ہو جائے گا۔ اور اس روشن دل کے جب آپ کو اللہ پاک، اگر دل آپ کا روشن ہے نا، تو جب ہم سو جاتے ہیں تو آپ کی جو رات ہے وہ عبادت میں گزرتی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور جب عبادت میں رات گزرتی ہے نا، تو جو اگر آپ کو کوئی ڈریم آتا ہے کوئی، تو وہ بھی وہ اللہ کی طرف سے غلط نہیں ہوتا، وہ تقریباً ایک مقام آتا ہے پھر کہ کل آپ کے اوپر کوئی سختی آنی ہے، وہ بھی پتہ چل جائے گا اللہ کی طرف سے خواب میں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی خوشی ملنی ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا، لیکن یہ کس طرح ہوگا؟ پہلے اس دل کو روشن کرنا پڑے گا، اور روشن کرنے کا اتنا آسان ہے، اتنا آسان نسخہ ہے، اگر ہم اس کو بھاری اپنے پر نہ سمجھے، سب سے پہلے اپنا رویہ، پھر وہی پرانی بات آ گئی، پازیٹیو کرنا ہے۔ ہم نے اپنی ذات کو پہلے ٹھیک کرنا ہے،
اپنے نفس میں برداشت کی صلاحیت پیدا کرنی ہے۔ اب نفس کی برداشت کیا ہے؟ وہ کام جس کا آپ کو دل نہیں چاہ رہا، آپ نے خوش دلی سے کیا۔ وہ چیز آپ کو کھانا پڑے گی جس کا آپ کو دل نہیں چاہ رہا، آپ کو کھانی پڑی۔ وہ کام جیسے کہ کسی نے کہہ دیا یار یہ کر دینا، اور آپ کا دل نہیں چاہ رہا اٹھنے کو، وہ کر دیا۔ یہ ہوگی پازیٹیوٹی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا قصور نہیں ہے، سارے فالٹ تو مجھ میں تھے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، کسی نے مجھے باپ نے کہہ دیا صبح صبح چائے بناؤ، میرا تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، میں کیوں بناؤں؟ ٹھیک ہو گیا۔ وہ دوسرا کسی نے میرے سے کوئی چیز مانگ لی، یہ ذرا چیز پکڑا دینا، میرا دل ہی نہیں چاہ رہا میں چارپائی سے اٹھوں دوسرے کمرے میں جا کے کوئی کپڑا ہے وہ پکڑا دوں۔ تو یہ سب سے پہلے میں نے اپنی ذات کا، جو میری ذات کا نفس ہے، میں نے اس کے اوپر ضبط کیا۔ ضبط کے بعد آتا ہے ہم نے اپنی اس جو فالٹ کہہ لیں، عادت کہہ لیں، اس کو ہم نے برداشت کرنا سکھایا کہ نہیں بھائی چائے بھی بنانی ہے باپ کے لیے یا ماں کے لیے تو اچھے سے دل کر کے اٹھنا ہے۔ ایک دن برا لگے گا، دوسرے دن برا لگے گا، لیکن اگر آپ دعا کرو گے اللہ پاک مجھے اس طرح کا ارادہ عطا فرما جس طرح کا تو چاہتا ہے، تو تب اللہ مدد کرے گا۔ اللہ بیٹھے بٹھائے مدد نہیں کرتا جب تک آپ اس کو رجوع نہ کرو، لیکن وہ کبھی رد بھی نہیں کرتا۔ آپ کہیں اللہ پاک کوئی آپ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، چائے لا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، آپ کا دل نہیں چاہ رہا، آپ نے دعا کرنی، اے اللہ مجھے اس طرح کا مولڈ کر دے، اس طرح کا سافٹ بنا دے کہ کوئی میرے سے کچھ مانگے، کچھ کرنے کو کہے تو میرا دل سے کرے، کیونکہ اس کا اختیار آپ کو نہیں ہے، اس کا اختیار اللہ کو ہے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں رجوع کرنا ہے۔ رجوع کہتے ہیں دعا مانگنے کو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے مزاج میں سختی ہے تو آپ کہیں اللہ پاک میرے مزاج کو نرم کر دے۔ اس پہ ایک چھوٹی سی مثال دوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج لوگ سخت سمجھتے تھے، ڈرتے تھے، یعنی اپنے دور کے وہ ڈان تھے، لیکن آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ روتے تھے، اللہ پاک لوگ میرے جلال کی وجہ سے، میرے ڈان ہونے سے اپنا مدعا نہیں بیان کرتے، اللہ پاک تو مجھے نا اتنا سافٹ کر دے، اتنا سافٹ کر دے کہ یہ بلا جھجک مجھ سے بات کریں، ہاں عمر یہ فلاں کام کیسے، تو مجھے خوشی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم نے پھر اب نیکیوں کا دیکھیں، اب آج میں کتنی نیکی آپ کے اکاؤنٹ میں بھرنے لگی ہوں۔ ہم صبح اٹھے، ٹھیک ہو گیا، سب سے پہلے ہم نے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجائی، یہ نیکی ہو گئی، اکاؤنٹ میں چلی گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ مسکراہٹ الحمدللہ جب آپ دعا کے بعد ڈالیں گی تو وہ دل سے آئے گی، آپ کو اس کا مکمل ایک سگنل آئے گا۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر کا کام سٹارٹ کرتے ہو۔ اگر آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کچن کا کام کرتے ہو تو آپ ہر کام مزے لے کے کرو گے، آپ کو ہنڈیا پکانا اچھا لگے گا۔ اگر برتنوں کی ڈیوٹی ہے وہ اچھا لگے گا، جو بھی بہرحال آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو اپنے کام میں مزہ آئے گا۔ اور جو میں ایک حیرت ناک بات بتا رہی ہوں کہ ہم جب کام کرتے ہیں اپنے گھر والوں کا، وہ جو ڈیوٹی ہے وہ ثواب میں تبدیل ہوتی ہے۔ چاہے آپ نے ہنڈیا پکائی، چاہے آپ نے برتن دھوئے، چاہے آپ نے آٹا گوندا، چاہے آپ نے روٹی پکائی، چاہے آپ نے چائے پکائی، چاہے آپ نے لسی بنائی، یعنی کہ آپ کا ہر آپ کا وہ فعل جو دوسروں کو بینیفٹ دے رہا ہے، فائدہ دے رہا ہے، تو وہ آپ کا بہت بڑا عبادت کی جگہ ایک نیکی سے فل، جیسے آپ 5,000 کا نوٹ، 100 کا نوٹ، 1,000 کا نوٹ، 10 کا نوٹ، اب اس کا تو آپ کو نہیں پتا یہ کون سا نوٹ بنا ہے۔ سم ٹائم کوئی چل رہا ہے، آپ نے آگے سے پتا کہ اس کا چہرہ ادھر نہیں ہے، آپ نے کیلے کا چھلکا آگے پڑا ہے، آپ نے جلدی سے پکڑ کے ہٹا دیا کہ یہ بندہ آنے والا گر نہ جائے، ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنے 1,000 کا نوٹ بن گیا ہے، نیکی کا آپ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا۔ تو ہم جب سارا دن یہ کام سوچتے باہر بھی گئے ہیں تو یہی خیال رکھا ہے یار کہیں دیکھیں کوئی روٹی کا ٹکڑا پڑا ہے اٹھا کے پیچھے کر دیا، کوئی پتھر پڑا ہے پیچھے ہٹا دیا، کوئی چھلکا پڑا ہے پیچھے پاؤں سے کر دیا، ہم پہ فرض تو نہیں تھا کہ ہم کریں، لیکن ہم نے کہا میری ثواب جو سامنے سے آ رہا ہے، پیچھے سے آ رہا ہے، کہیں اس رکاوٹ سے اس کو تکلیف نہ آئے، تو وہ تکلیف آپ کی نہیں ہے، وہ تکلیف تو اس بندے کی تھی،
لیکن آپ نے جب اس کے بارے میں سوچا اور آپ نے اس کی وہ تکلیف دور کی تو اس کی وجہ سے آپ کو نیکیاں ایسے گرنے لگی آپ کے اکاؤنٹ میں جیسے بارش کے قطرے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہم نے صبح سے لے کے شام تک، اگر آپ کا کام باہر جانے کا ہے وہ بھی آپ کا عبادت بن گیا ہے، کیونکہ آج تو آپ پازیٹیو بن کے نکلے ہو یار. راستے میں جتنے بھی ہوئے، اگر آپ کو بس میں بیٹھنا پڑ گیا تو آپ نے کسی ضعیف کو جگہ دے دی ہے، وہ بھی نیکی بن گئی. اگر آپ جا رہے ہو، آفس میں ہو، آپ اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہو کہ میرے باس نے مجھے اتنا کام دیا تھا جبکہ آپ کے پاس چیٹنگ کی بھی گنجائش تھی. یار میں یہ 2-3 پیج اس نے دیے ہیں، ایک نہ بھی کروں گا تو اس کو تو پتہ ہی نہیں چلنا. تو آپ تو اپنے آپ کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں. پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو ایماندار بنانا ہے، ٹھیک ہے، مثبت رویہ لے کے آنا ہے، پازیٹیو بننا ہے. تیسرا یہ کہ جب ہم ایماندار بن جاتے ہیں نا تو ہم ہر چیز سے ڈرنے لگتے ہیں. ڈر اس چیز کا نہیں، ڈر وہ رب کا ہی ہے، کیونکہ ایماندار بندے کو ایک ایک قدم پہ اپنے رب سے ڈر لگتا ہے. ہم نے بندوں سے نہیں ڈرنا، بندوں کی خدمت کرنی ہے، بندوں کے کام آنا ہے. بندوں سے ڈرنا نہیں ہے، ہم نے ڈرنا ہے اپنے رب سے. اور کس چیز سے ڈرنا ہے؟ یہ نہیں ڈرنا کہ جی وہ کہیں میں جنت نہیں ملے گی، دوزخ ملے گی، نہیں. ہم نے ڈرنا ہے اس کی ناراضگی سے، کیونکہ وہ جو اس کی ناراضگی ہوتی ہے نا، جو اس کے اپنے بندے ہیں، اچھے بندے، تو ان کو تو وہ اسی وقت دھو دیتا ہے. دھونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ غلطی کرتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی اس کو پریشانی آ جاتی ہے. اب اس پریشانی میں اس بندے کو ریئلائز ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تو وہ پھر کہتا ہے یا اللہ پاک اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دے. اور میری جو اس وقت چاہے مجھے بخار چڑھا ہے، چاہے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، چاہے کوئی فائنینشیل پرابلم ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہم، تو آپ کے اوپر تو مشکل آئی ہے نا. تو وہ جو اس وقت مشکل کشائی کا کام ہے وہ میرا رب کرے گا. لیکن کب کرے گا؟ جب آپ کہیں گے کہ یار مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. تو جب غلطی ہوتی ہے تو غلطی کا تو سوری ہوتا ہے نا. آپ نے اس وقت کسی بھی نماز میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑنے ہیں، اے اللہ مجھے تو نہیں پتا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ مجھ پہ یہ تکلیف آئی ہوئی ہے، میں اپنی اس تکلیف کو ہٹانا چاہتا ہوں. تو اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میری اس مشکل کو ختم کر دے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے اللہ سے مانگا نبی کے صدقے میں، کیونکہ غلطی تو آپ نے کی تھی، غلطی تو ہم سارا دن کرتے ہیں. لیکن جب آپ نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے نبی کا وسیلہ دے کر، اسی وقت انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ کی طرف سے بہت زیادہ اس تکلیف سے نجات بھی ملے گی اور رحمت بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی. اگر اس چیز آپ اس طرح کے بن رہے ہو، اس کے باوجود آپ کو کوئی تکلیف آ رہی ہو، میں ذمہ دار ہوں. آپ مجھے کمنٹ کریں اور میں آپ کو ضرور بر ضرور یہ اس چیز کا جواب دوں گی، پراپر دوں گی کہ اگر آپ کی تکلیف ختم نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی، ہم اس کو ریپیٹ کریں گے. تو تقریباً آج کی ہمارے لیکچر میں 2-4 باتیں تھی. اپنے آپ کو پازیٹیو کرنا ہے، دوسروں کی تکلیف کا خیال رکھنا ہے، جو کام کرنا ہے دل سے کرنا ہے. اور جب ہم دل سے کام کرنا شروع ہو جائیں گے، اس دل سے کام کرنے کو اللہ کا نور کہتے ہیں. وہ اپنا نور اس دل میں پیدا کرنا شروع کر دے گا. اب جب ہمارا دل روشن ہو جائے گا، اس میں میرا رب اپنا گھر بنائے گا. اور جس دل میں رب رہتا ہے پھر وہ رب رب ہی کرتا ہے، الحمدللہ. پھر دنیا کی کوئی تکلیف اس کو تکلیف نہیں دے گی. اگر آ بھی گئی ہے تو مکھن سے بال کی طرح دور ہو جائے گی. آئی پرومس یو، یہ بالکل سچ ہے. مجھے بالکل کمنٹ کر کے بتائیں آپ نے میری یہ جو 3-4 لیکچرز ہیں ان سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ میرا مقصد آپ کو فائدہ دینا ہے. اگر میرے پاس ایک خزانہ ہے تو میں بانٹوں گی. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کو اچھا لگے لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو میرا نوٹیفیکیشن مل سکے. بیل کا بٹن بھی دبائیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا کہ میرا اگلا لیکچر کدھر ہے. اور کوشش کریں اس کو اتنا شیئر کریں کہ خدا کرے کہ ہر مسلمان تک یہ آواز پہنچے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.